ہمارے کسان پنجاب میں محنت کر کے گندم پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور 17 اور 18 سیٹوں سے لوگوں کو ان منصبوں پر بٹھایا جاتا ہے تو وہ پھر عوام کا نہیں سوچتے۔ وہ اس بات کی فکر بھی نہیں کرتے کہ ان کے اقدامات سے خدا نخواستہ پاکستان کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن اپنی انا، بغض اور پولیٹیکل ڈسکریمنیشن میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ جس طرح آج آپ پنجاب کی جعلی حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل ہمارے بار بار لیٹرز کرنے کے باوجود، وفاقی حکومت کو بتانے کے باوجود آج بھی انہوں نے ہماری گندم روکی ہوئی ہے، اور کہ ہماری جتنی بھی چیزیں یہاں سے باقی صوبوں میں جا رہی ہیں یہ پاکستانی عوام کو جا رہی ہیں، اور ہم اتنے کمظرف نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں پر جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ چیزیں بند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم معاون خصوصی فار فوڈ ڈاکٹر اسرار صافی صاحب، ہمارے معاون خصوصی فار ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرس طارق سعید صاحب، ہمارے معاون خصوصی ٹرانسپورٹ سمیع اللہ صاحب، سیکٹری فوڈ میرے سامنے کمشنر پشاور، سیکٹری ایگریکلچر، سیکٹری ایریگیشن اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے تمام ہمارے جتنا بھی سٹاف ہے، ہمارے ڈی سی پشاور، پارلیمنٹیرین ڈاکٹر حمید صاحب بھی بیٹھے ہیں، تمام حاضرین محفل کو، خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے خیال میں آپ لوگوں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کلاس انجوائے کی ہوگی۔ بہت عرصہ بعد جو ہے یونیورسٹی کا ماحول دیکھنے کو ملا تو اچھا لگا۔ ڈائریکٹر صاحب شکریہ، آپ نے بہت اچھی پریزنٹیشن کی۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کے لیے انتہائی اہم ہے، ہر صوبے کے لیے اہم ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہاں پر جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی گندم یا روٹی ہیں اس میں ہم خود کفیل نہیں ہیں۔ وہ ہمارے لیے ہمارے بھائی پاکستان کے ریل کی ہڈی، ہمارے کسان پنجاب میں محنت کر کے گندم پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور 17 اور 18 سیٹوں سے لوگوں کو ان منصبوں پر بٹھایا جاتا ہے تو وہ پھر عوام کا نہیں سوچتے۔ وہ اس کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ ان کے اقدامات سے پاکستان میں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ وہ اس بات کی فکر بھی نہیں کرتے کہ ان کے اقدامات سے خدا نخواستہ پاکستان کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے، لیکن اپنی انا، بغض اور پولیٹیکل ڈسکریمنیشن میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ جس طرح آج آپ پنجاب کی جعلی حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل ہمارے بار بار لیٹرز کرنے کے باوجود، وفاقی حکومت کو بتانے کے باوجود آج بھی انہوں نے ہماری گندم روکی ہوئی ہے، اور اس پر کوئی سنوائی کسی بھی لیول پر نہیں ہو رہی۔ تو یہ افسوس کی بات ہے۔ مجھ سے سوال کیا گیا صحافی کی طرف سے کہ آپ کا صوبہ جو ہے تیل بھی پروڈیوس کر رہا ہے، گیس بھی پروڈیوس کر رہا ہے، بجلی بھی پروڈیوس کر رہا ہے، تو کیا آپ دوسرے صوبوں پر یہ بند کریں گے؟ تو میرا جواب وہی تھا کہ ہماری جتنی بھی چیزیں یہاں سے باقی صوبوں میں جا رہی ہیں یہ پاکستانی عوام کو جا رہی ہیں، اور ہم اتنے کمظرف نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں پر جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ چیزیں بند کریں۔
ہاں جو حکومتیں جعلی طریقے سے آتی ہیں تو ان سے نمٹنا ہم جانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے ان سے نمٹیں گے. تو اسی حوالے سے جو ہماری تقریباً 52 کیبنٹ تھی اس سال کی، تو میں نے اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایات دی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کو ہر چیز میں جتنی بھی ہمارے ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، ہماری گندم ہے، باقی چیزیں ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم نے خود کفیل ہونا ہے. اس کے لیے ہم نے مل کر، یہ 3 ڈپارٹمنٹس مین ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے مل کر ایک پالیسی لانی ہے جس کو حکومت خیبر پختونخوا انشاءاللہ تعالی آن کرے گی. اور جو رپورٹ یا جو پریزنٹیشن فوڈ ڈپارٹمنٹ نے مجھے دی تھی، تو اس میں کم سے کم انشاءاللہ ہم 3 سالوں میں کسی حد تک خود کفیل ہوں گے ان تمام چیزوں میں، اور 2030 تک ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے. اس میں سب سے پہلے جو ہمارا CRBC لفٹ کنال ہے وہ بھی آتا ہے. لیکن کم ظرفی کی انتہا دیکھیں کہ اس پروجیکٹ کے لیے، جس سے ہمارے تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ ایکڑ زمین سیراب ہوگی، ہمارے لوکل لوگ، ان کی اکانومی بہتر ہوگی، کسان جو اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس پروجیکٹ کے لیے حکومت خیبر پختونخوا نے 3 ارب روپے رکھے تھے. اچھا، اس کا جو شروع سے سسٹم آ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کا کنٹریبیوشن 20% تھا، وفاق کا 80% تھا. پھر پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہے تھے، دوبارہ میٹنگز ہوئی، وفاق نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ 30% پر آئیں، ہم 70% کنٹریبیوٹ کریں گے. حکومت خیبر پختونخوا نے وہ بھی مانا، اس کے باوجود اس پر کام شروع نہیں ہوا. پھر دوبارہ میٹنگز ہوئی کہ اس پر ریویو کرتے ہیں. پھر 35 اور 65% پر ہمارا کنٹریبیوشن آیا. تو 35% کے حساب سے ہم نے اپنا شیئر اس سال 3 ارب روپے رکھا تھا، وفاق نے 1 روپے بھی نہیں رکھا. تو ایک طرف ہم پر گندم بند کی جاتی ہے، دوسری طرف جو ہمارے وفاقی پروجیکٹ ہے، یہ صرف اس میں نہیں، ہمارے NHA کے ساتھ جتنی بھی پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً ان پر کام بند ہیں، کیونکہ وفاق پیسے ہی نہیں دے رہی. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو وفاق کی طرف سے ہیں، ان سب کا یہی حال ہے. گیس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو صوبہ گیس پروڈیوس کرے گا، سب سے پہلے وہ اپنے تمام صارفین کو صوبے میں گیس دے گا. ہمارا تقریباً 400 MMCFD پہلے تھا، اور ابھی تقریباً 200 مزید آ چکا ہے. لیکن یہ 400 سے 510 520 MMCFD یہ گیس جو ہے خیبر پختونخوا پروڈیوس کر رہا ہے. ہمیں چاہیے 150 سے 180 MMCFD. جو اضافی ہے وہ ہم پورے پاکستان کو دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. لیکن وفاقی حکومت کی کمظرفی دیکھیں کہ وہ گیس بھی ہم پر انہوں نے بند کیا ہوا ہے. ہماری بہت سی معیشت، ہمارے ٹیکسی ڈرائیورز، ہمارے چنگچی ڈرائیورز، ہمارے رکشہ ڈرائیورز، اس گیس سے ان کی اکانومی چلتی ہے، جیب بھرتے ہیں. رات کو جاتے وقت اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک ٹائم کا کھانا وہ لے کر جاتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی بند کر دی، یہ بھی بند، گندم بھی بند، NHA کے تمام پروجیکٹس بھی بند. ادھر ہمارا جنرل بس سٹینڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ تیار پڑا ہوا ہے، لیکن جو ان اور آؤٹ راستے ہیں اس میں NHA کی سڑک آتی ہے.
بار بار کہنے کے باوجود NHA ہمیں NOC نہیں دے رہا اس چیز کی. نادرن بائی پاس اس میں پیسے نہیں دے رہے تھے. ہم نے اس طرح کیا کیونکہ یہ پشاور کے لوگوں کے لیے اور ارد گرد جو اضلاع ہیں ان کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ ہے. ہم بیٹھے, ہم نے 4 ارب روپے کی برج فائنینسنگ کی. آپ نہیں دے رہے تھے, ہم نے خود سے اپنا پیٹ کاٹ کر اس پروجیکٹ کو پیسے دیے. اس کے باوجود بھی NHA اس پر کان نہیں دھر رہا تھا. ہمارا سوات میں ڈیم تیار پڑا ہوا ہے, صرف کچھ چیزیں رہتی ہے, تقریباً صرف 10%. ہمارے عابد وزیر صاحب سیکٹری انرجی بھی رہے, ان کو پتہ ہے تیار پڑا ہوا ہے. صرف چائنیز کو NOC دینی ہے تاکہ وہ آ کر اس میں جو بچہ کچا کام ہے وہ کر کے سٹارٹ کرے. مئی سے لے کر آج تک ہم NOC مانگ رہے ہیں, وہ چائنیز کو NOC نہیں دے رہے. ہمارے باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں کی معیشت بہتر ہوگی, یہاں پر لوگوں کو روزگار ملے گا. وفاقی حکومت ان کو NOC نہیں دے رہی. تو مسلسل ایک صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک اور سوتیلی ماں جیسا سلوک روا کیا جا رہا ہے, تو اس سے نفرتیں بڑھیں گی, اس سے عوام میں مزید بے چینی پیدا ہوگی. یہ سوچ خیبر پختونخوا کے بچے کے ذہن میں آئے گا کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے. ایک طرف مسلسل آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارے خیبر پختونخوا کی عوام قربانیاں دے رہی ہیں. 80,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دے کر یہاں پر ہم نے امن قائم کیا تھا. آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہاں پر پھر دہشت گردی آئی ہے, اور ابھی بھی میرے پختون مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. تو یہ تجربہ گاہ تو نہیں ہے, یہ صوبہ ہے, انسانوں کا صوبہ ہے, مسلمانوں کا صوبہ ہے, غیور پختونوں کا صوبہ ہے. آپ کے مسلسل اس جبر, فستائیت, ظلم کے باوجود ایک مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کو ترقی کرنے نہیں دے رہا, ایک مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے بچے کو تعلیم حاصل کرنے نہیں دے رہا, ایک مائنڈ سیٹ جو خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو روزگار نہیں دے رہا. تو اس مائنڈ سیٹ کو ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے بار بار ہٹ کرنے کے باوجود, آپ کے ہر پالیسیز کو مسلسل ناکامی دیکھنے کے باوجود خیبر پختونخوا کا بچہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے, تو اس کی قدر کیجیے. یہ محب الوطن پاکستانی ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ مسلسل آپ کا ہر غلط ایجنڈا جو کبھی کامیاب نہیں ہوتا, اس پر قربان ہونے کے باوجود مسلسل پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے, تو اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن اس کی قدر ہو نہیں رہی, بہرحال ہونی چاہیے. ابھی آتا ہوں میں فوڈ سیفٹی کی طرف. جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس پر بھی انشاءاللہ حکومت خیبر پختونخوا کام کر رہی ہے. فوڈ سیفٹی میں داد دیتا ہوں اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو, ڈاکٹر اسرار صافی کو, سیکٹری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو, کہ جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ بہترین کام کر رہے ہیں, اور اس طرح جو ہیں آپ لوگوں کو مزید کرنا چاہیے. کیونکہ اس سے جو ہے ہمارے تمام لوگوں کی, چاہے بوڑھے ہیں, جوان ہیں, بچے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, ان کی زندگیاں ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہیں. جس طرح ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ 10 میں سے 1 بندہ فوڈ سیفٹی یا جو سیف فوڈ ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے بیمار ہے یا مر رہا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسوں کے چکر میں
پیسے بنانے کے چکر میں یہ نہیں دیکھتے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے لوگوں کی زندگی پر کیا اثر ہوگا. اور یہ اندھیر نگری بہت عرصے تک چل رہی تھی، لیکن فوڈ سیفٹی کے آنے کے بعد تقریباً کافی حد تک اس میں بہتری آئی ہے، اور آپ لوگوں نے مزید بہتر ہونا ہے. جو آپ کے ساتھ ہیومن ریسورس کی کمی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں دیکھوں گا، اور وہ انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے، کیونکہ محدود وسائل میں آپ اتنے زیادہ مسائل حل کر رہے ہیں تو آپ داد کے مستحق ہیں. جو لیبارٹری ہیں آپ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ، وہ میں نے دیکھی ہے، بہترین کام کر رہی ہے، وہ بہترین ہیں. میں نے اس سال بجٹ میں، میرے خیال میں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کو 4 بلین سے زیادہ میں دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اس میں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ گودام بنانے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے گڈز بہترین طریقے سے سٹور کر سکیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، کچھ سردی کی ہوتی ہے، کچھ گرمی کی ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ گودام ہوں گے جو بہرحال ابھی فی الحال خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. پہلے پشاور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بنائیں گے، پھر ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں اس کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو آلریڈی ہمارے گودام ہیں وہ بھی میں نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے ریہیبلیٹیشن میں ڈالیں، ان کو مینٹین کریں، کیونکہ ابھی خستہ حال ہے کچھ گودام جو میں نے دیکھے ہیں، تو ان پر بھی آپ کام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ حکومت خیبر پختونخوا آپ کا بھرپور ساتھ دے گی. اس سے ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے. اریگیشن، ایگریکلچر اور فوڈ ڈپارٹمنٹ، آپ لوگوں نے مل کر ان مسائل کو دیکھنا ہے اور جلد از جلد ان کے لیے ایک بہترین حکمت عملی لے کر آنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ حکومت خیبر پختونخوا اس کو اپروو کر کے جلد از جلد امپلیمنٹ کرے گی. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا، تمام پارلیمنٹرین کا، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جتنی بھی سٹاف ہیں، ہمارے مہمان گرامی، تمام دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لوگ، ایڈمنسٹریشن، سب کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے مل کر خیبر پختونخوا کو عظیم صوبہ بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.